اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب وأخر متشابہات صدق اللہ علی العظیم و صدق رسول النبی الکریم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حضرات السلام علیکم۔ آپ پر اللہ کی رحمت برکت و سلامتی ہو، ہمیشہ اللہ آپ کو خوش رکھے، ہمیشہ ہی اللہ کی آپ پر رحمت ہو، ہمیشہ ہی اللہ کی طرف سے آپ پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمت ہو تمام مسلمانوں پر۔ آج 24 جنوری 2025 ہے۔ میں ابن الخیر سید البخشا تسنیم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میرا واٹس ایپ نمبر ہے 0346 66 30 859 اور ایک سادہ نمبر ہے 0315 60 96 711۔ یہ سادہ نمبر اس لیے بتاتا ہوں کہ اگر میرا واٹس ایپ نمبر بند ہو تو آپ سادہ نمبر پر رابطہ کریں گے تو میں واٹس ایپ نمبر آن کر کے آپ سے رابطہ کروں گا اگر کوئی چیز پوچھنا ہو یا میرے ساتھ کوئی بات کرنا ہو۔ تو اب میں آپ سے یہ امام مہدی علیہ السلام کے متعلق قرآن کی روح سے نہیں بلکہ انجیل کی روح سے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید میں امام مہدی علیہ السلام کے آنے کا وقت اور کب وہ آئے گا، یعنی امام مہدی علیہ السلام کا آنا اور ان کی حکومت کے متعلق اور ان کی عزت و عظمت کے متعلق سب کچھ قرآن میں بیان کیا گیا ہے۔ اور پھر وہ کب تشریف لائیں گے یہ بھی نشانیوں میں بیان کیا گیا ہے، جب فلاں نشانیاں ظاہر ہوں گی تو وہ تشریف لائیں گے۔ اور قرآن مجید میں آخری نشانی سفیانی لعین کے خروج کو بتایا گیا ہے کہ آخری طور پر جب وہ خروج کریں گے سفیانی تو اس وقت اس کے بعد امام فوراً ظہور فرمائیں گے۔ تو آخری نشانی یہ ہے۔ دجال کے متعلق بھی بیان ہے اور سارا بیان ہے، مگر افسوس یہ ہے کہ جب ہم قرآن مجید کی آیت پڑھتے ہیں بجائے اس کے کہ ان لوگوں کو ہم قرآن کا مقصد سمجھاتے ہیں وہ مقصد سمجھیں، ہم پر اعتراض شروع کر دیتے ہیں۔ اسے قرآن پڑھنا نہیں آتا، یہ مخارج سے نہیں پڑھ سکتا، یہ ترتیل سے نہیں پڑھ سکتا، اس میں فلاں ہے، اس میں فلاں ہے، یہ غلطی کرتا ہے اور یہ قرآن کو سمجھ ہی نہیں سکتا، تو ایسی باتیں بناتے ہیں۔ مگر انجیل جو ہے یہ تو اس کا ترجمہ عیسائیوں نے کیا ہے۔ عیسائی ہیں، وہ شیعہ نہیں ہیں، انہوں نے ترجمہ کیا ہے۔ انہوں نے اہل سنت کے خلاف کیوں کیا ترجمہ؟ تو اہل سنت کا یہ زیادہ تعداد میں یہ ہے کہ وہ رشوت دیں عیسائیوں کو، وہ ترجمہ تبدیل کریں۔ انہوں نے ترجمہ کیا ہے، میں وہ انجیل پڑھ کر آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں۔ تو میں نے آیت پڑھی ہے جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 میں نے پڑھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں هو الذی انزل علیک الکتاب، هو الذی انزل علیک الکتاب، اے رسول وہ ذات ہے جس نے تجھ پر کتاب اتاری، منہ آیات متشابہات، منہم آیات محکمات، اس میں منہ آیات محکمات، اس میں وہ آیاتیں ہیں محکم یعنی واضح، جن میں احکامات دیے گئے وہ آیاتیں ہیں۔ ہن ام الکتاب، یہ کتاب کی جڑ ہے، یعنی قرآن مجید کی اصل جڑ جس پر ہم نے عمل کرنا یہ ہے۔ وأخر متشابہات، اور دوسری آیات متشابہات ہے۔ پوری آیت پڑھنا ہو تو آل عمران کی طرف جائیں، آیت نمبر 7 دیکھ لیں قرآن میں۔ اور میرے مطلب تک اسی تک تھا، میرا مطلب تو میں بیان کر رہا ہوں، یعنی کہ آیات متشابہات بھی ہیں۔ تو آیات متشابہات صرف قرآن میں نہیں ہیں بلکہ انجیل میں بھی ہیں، اور اور رسول کریم کی احادیث متشابہات بھی ہیں۔ جیسا انہوں نے ابھی تک دجال کو گدھے پر چڑھایا ہوا ہے، یہ آیات متشابہات ہیں۔ مگر مولوی صاحبان مفسر قرآن تو ہیں، یہ اپنے آپ بن گیا ہے نا مفسر قرآن، یہ اپنے آپ کو مفسر، جیسے میں آپ کو جو کہوں، میں آپ کو کہہ دوں کہ میں حکیم الامت ہوں تو مجھے کون روک سکتا ہے؟ اگر انسانیت ہو تو جو قرآن مجید کی تفسیر و تعویل کو نہیں جانتا مفسر قرآن کیسے بن گیا؟ جو متشابہات کو، حالانکہ مفسر قرآن جو ہے یہ بیچارے ان کو اتنا بھی علم نہیں ہے کہ قرآن مجید میں کون سی آیات ہیں جو متشابہات میں ہیں، یہ سب کو بینات سمجھتے ہیں۔ آپ ذرا قرآن اٹھا کر پڑھیں نا، دیکھیں ان کی تفسیریں، وہ حاشے پر لکھی ہوتی ہے،
انہوں نے کسی آیت کو متشابہات میں بیان نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ یہ متشابہات میں ہے، ان کے لیے سب بینات ہیں۔ جن کو پتہ نہیں چلتا کہ متشابہات آیات کون سے ہیں، محکمات کون سے ہیں، وہ کیا قرآن سمجھے گا؟ اس لیے کہ آل محمد سے دروازے سے دور ہوئے ہیں۔ علی ہے باب مدینۃ العلم، جب اس کے دروازے سے دور ہوئے علم کیسے حاصل ہوتا؟ ان کو کوئی علم حاصل ہوا ہی نہیں، تو یہ ایسے بغیر علم کے علامہ بن گئے ہیں۔ تو اس لیے کیونکہ جب ہم اٹھاتے ہیں قرآن تو یہ اعتراضات کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم حدیث تو مانتے ہیں، حدیث کا بھی ان کو پتہ نہیں چلتا۔ یا تو یہ حدیث کو تسلیم نہ، یہ کہے کہ ہم تسلیم نہیں کرتے تو پھر ہم قرآن کا رجوع کریں گے، انہیں قرآن کے ذریعے سمجھائیں گے۔ مگر جب یہ کہتے ہیں ہم حدیث کو مانتے ہیں، جو جس حدیث کو یہ مانتے ہیں تو ہم اس کے لیے قرآن کی طرف یا علم الرجال کی طرف رجوع کیوں کریں، جب یہ خود کہتے ہیں کہ یہ حدیث الحسن والحسین سید شباب اہل جنت ابو بکر خیر منہما، یہ حدیث حقہ ہے، ہم مانتے ہیں کہ حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، ان کا والد بزرگوار ان سے بھی بہتر ہے۔ جب یہ حدیث مانتے ہیں کہ سکا ہے، پھر کہتے ہیں افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابو بکر صدیق۔ وہ خدا تمہیں غرق کرے، جب حدیث آ گئی کہ حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہے، کیا ابو بکر جنت نہیں جانا؟ اگر انہیں جنت جانا ہے تو سردار تو حسن حسین ہوں گے، اور حضرت علی سردار ہیں، سردار تو یہ ہوں گے۔ تو کیا سردار سے غلام افضل ہوتا ہے؟ ادھر کہتے ہیں جی حضرت امام حسن آئے، عبداللہ بن عمر نے روکا کہ خلیفہ صاحب نے روکا کہ ہمارے اندر کوئی نہ ہے، وہ کام کر رہے ہیں۔ جب امام حسن واپس جانے لگے تھے، حضرت عمر نے عبداللہ بن عمر سے پوچھا یہ کون تھا؟ انہوں نے کہا یہ حسن بن علی۔ تو پھر تو نے کیا کہا؟ کہ میں نے کہا ابھی فرصت نہیں ہے خلیفہ صاحب کو۔ اس نے کہا نہیں، حضرت عمر خود اٹھے دوڑے اور امام حسن کو جا کر کہا تجھے تو میں نے نہیں روکا، وہ اوروں کو روکا ہے، تم تو جب چاہو آ سکتے ہو۔ اور پھر ایک بار امام حسن نے عبداللہ بن عمر کو کہہ دیا کہ تو میرے غلام کا بیٹا ہے، یہ اس بات کو بھی تسلیم کرتا ہے۔ تو اس نے آ کر باپ سے والد سے شکایت کی کہ حسن بن علی ایسے کہتے ہیں۔ تو حضرت عمر نے کہا جا لکھوا کر لے آؤ۔ ادھر یہ بھی روایت پیش کرتا ہے کہ امام حسن نے لکھ دیا کہ عمر میرا غلام ہے اور دستخط کر دیے۔ تو عمر نے کہا جب وفات پاؤں نا میرے کفن میں باندھ دینا، اس کو بھی تسلیم کرتے ہیں۔ تو میں ان کی عقل کو، ان کو کہاں سے نفسیاتی اسباب داخل کریں؟ ان کے ذہنی تبادل خراب ہو گیا ہے۔ ان باتوں کو تسلیم کرتے ہیں کہ حضرت عمر تسلیم کر رہا ہے میں حسن کا غلام ہوں اور یہ میرے کفن میں باندھ دینا۔ ان باتوں کو تسلیم کرتے ہیں کہ حسن حسین جوانان جنت سردار ہیں، پھر کہتے ہیں افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابو بکر صدیق۔ نبیوں کے بعد یہ اگر حسن حسین افضل نہیں ہے تمہارے نزدیک، ابو بکر افضل ہے، تو پھر یہ سردار کیسے ہو گئے؟ یہ سرداری یہاں نہیں وہاں نہیں کرنی سرداری۔ وہاں ان کا خیال یہ ہے کہ امام حسن حسین کو اچھا مال ملے گا اور ان کو شاید رقبہ جنت میں زیادہ ملے گا، ہمیں کم ملے گا اور گھٹیا مال ملے گا۔ وہ بھائی گزارا تو چھپری میں بھی ہو سکتا ہے، میں یہ کہہ رہا کٹیا میں گزارا ہو سکتا ہے۔ وہ بے وقوف، یہ بات نہیں ہے۔ رسول کریم کا مقصد تھا جو ان کو سردار مانے گا وہی جنت میں جائے گا۔ یہ دنیا میں سرداری کرنا ہے، آخرت میں کوئی سرداری نہیں ہوگی۔ وہاں نہ جھگڑے ہوں گے، وہاں نہ اعمال ہوں گے، وہاں نہ نمازیں ہوں گی، نہ روزے ہوں گے، وہاں کوئی سرداری نہ ہوگی۔ وہاں ہر ایک کو بہت وسیع عریض رقبہ جات باغات دیے جائیں گے، محلات دیے جائیں گے، حور و قصور دی جائے گی۔ وہاں تو سرداری نہ ہوگی، وہاں جھگڑے نہ ہوں گے، وہاں فیصلے نہ ہوں گے، وہاں کس چیز کی سرداری ہوگی؟ سرداری اسی دنیا میں جو حضرت علی اور امام حسن حسین سردار تسلیم کیا وہ جنت میں جائے گا۔ جب اس حدیث کو بھی سمجھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ افضل البشر ابو بکر ہے، تو ہم ان لوگوں کو کیسے سمجھائیں؟ جب یہ آیت تطہیر پڑھتے کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، پہلے تو کہتے ہیں کہ اہل بیت معصوم انبیاء کی طرح نہیں ہیں، پتہ نہیں انہیں کس نے یہ کہا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے یطہرکم تطہیرا، یہ اس کی طرح نہیں ہے، یہ ہے مفسر، کیونکہ جو آیات کے مقاصد کو چھپاتے ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں ازواج بھی اس میں شامل ہے، ان کو سمجھ نہیں ہے کہ ازواج کو جہاں خطاب ہے وَكَانَ فِي بُيُوتِكُنَّ ہے، اور یہاں آل البیت ہے، ایک گھر والے پاک ہے۔ یہ 10 11 گھر 9 گھر اور بھی شامل کرتے ہیں، ان کے اختیار میں ہے۔ اللہ جن کو پاک کرتا ہے ہدایت کے لیے وہ ہادی ہوں گے۔
یہ ازواج کیوں پاک کر رہے ہیں؟ اگر ابو بکر کی بیٹی ازواج میں شامل نہ ہوتی تو یہ حدیث یہ یوں نہ کہتے کہ ازواج بھی شامل ہیں۔ اس کو اپنا ہادی تسلیم کیا جاتا ہے جس کو اللہ ہادی بنا کر بھیجے۔ اچھا، تو ہم ائمہ اہل بیت کا قرآن سے تو بیان کرتا ہے، تم کہتے ہو امام ثابت کرو، پھر ہم آیات پڑھ دیکھو امام ثابت کرو۔ تمہارے سامنے کوئی کیا کرے، کس طرح ثابت کرے؟ کوئی مکان بنا کر دکھائے تمہیں؟ قرآن کی آیات پڑھتے ہیں کہ تو ثابت کرو، نام ثابت کرو، تم ابو بکر کا نام ثابت کرو، تم عمر کا نام ثابت کرو، تم ابو حنیفہ کا نام ثابت کرو۔ ہم آیات پڑھتے ہیں کہ ثابت کرو۔ اب کیونکہ قرآن کی طرف نہیں آتے ہم، میں کئی بار میں قرآن سے امامت ثابت کر چکا ہوں، مگر آج انجیل سے ثابت کر رہا ہوں، کیونکہ یہ امام برحق ہے۔ جس طرح محمد مصطفیٰ کی نبوت برحق ہے، اس کا ذکر بھی انجیل اور تورات میں ہے، پچھلی کتابوں میں، ہر نبی کی کتاب میں اس کا ذکر ہے کہ وہ محمد آئے گا، اس کی عزت کرنا، اس کی نصرت کرنا، اس پر ایمان لانا، ہر کتاب میں بتایا گیا ہے، ہر نبی کو بتایا گیا ہے، ہر نبی نے اپنی امت کو بتا دیا۔ اب اسی طرح جو امام برحق تھے ان کا ذکر بھی تورات اور انجیل میں ہے، میں انجیل پڑھ رہا ہوں، انجیل میں ان کا ذکر ہے اور باقی کتابوں میں بھی ہوگا۔ بہرحال تمام دنیا کی کتابیں میرے پاس نہیں ہیں، عیسائی جو کہ ہمارے پاس ہیں، اہل سنت کی بدنصیبی ہماری خوش قسمتی، ہمیں انجیل مل جاتی ہے تو ہم انجیل سے ثابت کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ اللہ کا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حواری ہے۔ یہ کہتا ہے امام حسن حسین، حضرت علی علیہ السلام، ان پر وہی نازل نہیں تو وہی کا نظام ختم ہو گیا، تم نے ختم کیا ہے۔ اور پھر ہم جب کہتے ہیں کہ اللہ نے خود فرمایا قرآن مجید سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 111 میں کہ انی اوحیت الی الحواریین، ہم نے حواریوں کی، میں آیت بتا دی ہے نا 111، آپ دیکھ لینا، انی اوحیت الی الحواریون، ہم نے حواریوں کی طرف وحی کی کہ ان آمنوا بی و برسول، کہ مجھ پر ایمان لاؤ میرے رسول پر۔ تو حواریوں کی طرف وحی ہو سکتی ہے۔ حواری جو تھے عیسیٰ علیہ السلام کو نبی تو نہ تھے، وہ تو حواری مددگار تھے، تو ان کی طرف، یعنی کہ وہ عیسائیوں کے امام تھے، عیسائی ان کو لکھتے بھی رسول ہیں، تو انہی حواریوں میں سے وہ تو وہی ہوئی۔ اب مول صاحب کہتے تو الہام ہوا، وہ الہام ہوا، جبریل تو نہیں آیا۔ یہ معلوم ہوتا ہے مولوی اس میں موجود تھا، وہ الہام ہوا۔ اچھا، جس طرح ان کو الہام ہوا، ہمارے ائمہ کو بھی الہام ہو سکتا ہے۔ ویسے جو مسئلہ درپیش ہو کہ امام کو پتہ نہ چلے تو ہدایت اللہ کی طرف سے ہوگی، اور جو باقی لوگ ہوں گے وہ تو امام کی اتباع کریں گے، تقلید نہیں، اتباع کریں گے، جو حکم امام فرمائے گا، کیونکہ امام معصوم ہے۔ تو اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک حواری ہے جسے عارف یوحنا کہتے ہیں، وہ کہہ رہا ہے پھر آسمان پر ایک بڑا نشان دکھائی دیا، زمین پر بیٹھے ایسے آسمان پر نگاہ کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے، ایسے آسمان پر دیکھ رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ ایک بڑا نشان دکھائی دیا، ایک عورت نظر آئی جو آفتاب کو اوڑھے ہوئے تھی، اور چاند اس کے پاؤں کے نیچے تھا، 12 ستاروں کا تاج اس کے سر پر۔ مولوی مجھے یہ بتا، کوئی عورت سورج کا لباس پہن سکتی ہے؟ 2 کروڑ میل کی بلندی پر سورج ہے، ہم جون جولائی میں زمین پر آرام میں نہیں ہوتے، نہا رہے ہوتے ہیں، پانی میں نہا رہے ہوتے ہیں، پنکھوں پر بیٹھے ہوتے ہیں، اے سی پر بیٹھے ہوتے ہیں، کیونکہ سورج کی گرمی کھائے جا رہی ہے، بے تاب ہوتے ہیں۔ تو وہ کیسی عورت ہے جو سورج کو اوڑھے ہوئے تھی؟ نہیں سمجھتے؟ یہ اور جو ہے کیا فرما رہے ہیں؟ وہ فرما رہے ہیں یعنی ایک عورت نظر آئی جو آفتاب کو اوڑھے ہوئے تھی، چاند اس کے پاؤں کے نیچے تھا، 12 ستاروں کا تاج اس کے سر پر، چاند اس کے پاؤں کے نیچے تھا، 12 ستاروں کا تاج اس کے سر پر۔ دیکھیں نا سورہ یوسف کو، یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں ابا جان میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ چاند، سورج اور 11 ستاروں نے میرا سجدہ کیا۔ کیا وہ ستارے تھے؟ ستارے نہ تھے، 11 ستاروں تو مراد اس کے بھائی تھے۔ یعقوب نے کیا تعبیر دی تھی دیکھیں ذرا قرآن، تو وہ 11 ستارے اس کے بھائی تھے۔
اسی طرح یہ جو فرمایا جا رہا ہے کہ 12 ستاروں کا تاج، یہ 12 ستارے، بلا کوئی ایک ستارہ اٹھا سکتا ہے؟ ہمارے زمین سے بھی بڑے ہیں ستارے، کوئی اٹھا سکتا ہے؟ وہ کیسی عورت ہے، چاند کو اپنے پاؤں کی چوکی بنائے بیٹھی ہے، سورج کا لباس اوڑھے ہوئے بیٹھی ہے، اور 12 ستاروں کا تاج اس کے سر پر ہے، وہ کیسی عورت ہے؟ مولوی سمجھ سکتا ہے؟ تو نہیں سمجھ سکتا۔ مولوی کے باپ کی بھی ضرورت نہیں ہے اس کو سمجھے۔ یہ صرف یہی آیات نہیں ہیں، اور بھی بہت سی آیات متشابہات قرآن میں بھی ہیں، وہ تو مولوی کبھی تسلیم ہی نہیں کرے گا۔ میں انجیل کی دکھاؤں گا، اور بھی اس کے متعلق اور بھی بہت سی آیات ہیں۔ اگر یہاں پر مولوی کہے گا میں سمجھ سکتا ہوں تو میں اور دکھاؤں گا۔ میں دیکھوں جو جس کی ضرورت ہے مجھے وہ بتائے، ورنہ یہ علامہ مفسر قرآن کہلانا چھوڑ کیوں میں کو گمراہ کر رکھا ہے، اور پیر پیران ہے کہ لوگوں کو مسجدوں میں نچوا رہے ہیں۔ یہ تمہیں روز حشر یاد نہیں ہے، ورنہ تم کہتے ہیں ہم اللہ کے عاجز بندے ہیں، کوئی ہم علامہ نہیں ہے۔ میں نے کبھی علامہ کہا ہے؟ میرے نام کے ساتھ علامہ ابن الخیر سید اللہ شاہ تسلیم ہے؟ میرا نام تو ابن الخیر سید اللہ شاہ تسلیم، میں کوئی علامہ نہیں ہوں۔ یہ علامہ کہلا رہے ہیں۔ علامہ یا محمد مصطفیٰ تھے، یا علی مرتضیٰ تھے، یا ائمۃ الہدا تھے، وہ علامہ تھے۔ تم کیا ہو علامہ؟ تو ایسی عورت نہیں۔ اب میں متشابہات کی تعویل کر رہا ہوں۔ عورت سے مراد ہے ایک قوم نظر آئی، سورج کا لباس اوڑھے ہوئے، سورج کو اوڑھے ہوئے تھی، یعنی جہاں جہاں سورج چمکتا ہے وہاں وہاں وہ قوم آباد تھی۔ 12 ستاروں کا تاج اس کے، چاند اس کے پاؤں کے نیچے، یعنی وہ عالم اسلام میں ایسی عزت والی سربلند قوم تھی اللہ کے نزدیک، وہ عزت والی قوم تھی کہ باقی عالم اسلام اس کے پاؤں کے نیچے تھا۔ اور وہ، یہ میری نہیں اللہ کا بیان ہے، مجھ پر ناراض نہ ہونا، مہربانی کرنا۔ چاند اس کے پاؤں کے نیچے تھا، اللہ نے فرمایا ہے۔ یہ انجیل ہے، وہی کتاب ہے جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ تو 12 ستاروں کا تاج اس کے سر پر، یعنی 12 اس کے امام تھے۔ ان ستاروں سے مراد امام ہیں۔ ایسی قوم نظر آئی جو پوری دنیا میں پھیلی ہوئی تھی، اور وہ عالم اسلام میں ایک عزت والی سربلند قوم تھی۔ وہ 12 اماموں کو ماننے والی تھی۔ تمہارے 12 امام ہیں مولانا؟ تمہارے امام 12 ہیں؟ تو اچھا، اور آگے آئے، وہ حاملہ تھی اور درد دہ میں چلاتی تھی، ہاں، اور بچہ جننے کی تکلیف میں تھی۔ یعنی اس قوم میں ایک بچے نے جنم لینا تھا، وہ اس کے پیدا ہونے کے لیے چلاتی تھی، دعائیں مانگتی تھی کہ یا اللہ اس امام کو جلد پیدا کر، پھر اس امام کو جلدی بھیج، کیونکہ یہ قوم مظلوم تھی۔ تو امام کے آنے پر انہیں غلبے کی خوشخبری دی گئی تھی۔ پھر ایک بڑا نشان دکھائی دیا کہ ایک اژدہا اس عورت کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، تاکہ جب وہ جنے تو اس کے بچے کو کھا جائے۔ مگر وہ اژدہا عورت کے سامنے بڑا لال اژدہا جس کے 7 سر 10 سینگ، میں اس کی تعویل اس لیے نہیں کرتا، اس 7 سر اور 10 سینگ سے مراد اقوام متحدہ ہے۔ بس اس سے پہلے جو شیطان تھا وہ اور حکومتیں تھیں، ان کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ اور آخر وہ بچہ جنی جو لوہے کے آسا سے سب قوموں پر حکومت کرے گا، لوہے کے آسا سے، یعنی اس کی حکومت شورا سے نہ ہوگی، اس کی کوئی اسمبلی نہ ہوگی، اس کی شورا نہ ہوگی، نہ وہ کسی سے رائے طلب کرے گا، کوئی مشورہ نہ لے گا، نہ جمہوریت ہوگی، بلکہ وہ ایک شخصی حکمران ہوگا۔ وہ لوہے کے آسا سے، لوہے کے ڈنڈے سے اپنی بات منوائے گا۔ لوہے سے اس کی حکومت کو اس لیے تشبیہ دی گئی ہے کہ لوہا ٹوٹتا نہیں ہے، ساخت ہوتا ہے، یہ لکڑی ٹوٹ جاتی ہے۔ تو لوہے کے آسا سے سب قوموں پر حکومت کرے گا۔ تو وہ اس کا بچہ یکا یک اور خدا اور اس کے تخت کے پاس پہنچا دیا گیا۔ جب وہ بچہ جنی تو اس کا بچہ یکا یک خدا اور اس کے، یعنی کہ اللہ کی حفاظت میں لے لیا گیا۔ اور وہ عورت اس بیابان سے بھاگ گئی جہاں خدا کی طرف سے اس کے لیے ایک جگہ تیار کی گئی تھی، تاکہ وہاں 1260 دن تک اس کی پرورش کی جائے۔ یہ 2000 نہیں میں بھول گیا، غلطی ہو گئی، معاف کرنا سامعین ناظرین، 2000 نہیں، 1260 سال تک، تاکہ اس کی پرورش کی جائے۔ بیابان کو بھاگ جانے کا مقصد وہ ہجرت کر گئی وہ قوم،
تاکہ 1260 دن تک اس کی، یہ دن نہیں ہیں، 1260 سال ہیں، یہ آیات متشابہات میں بیان کی جا رہی ہیں۔ اور میں اگر یہ سمجھانا شروع کروں کہ ایک پورے سال کو اللہ نے دن کیوں شمار کیا تو یہ بہت وقت لگے گا، یہ مولوی کب سمجھ سکتے ہیں؟ مصیبت تو یہ ہے۔ اور باقی امام جو ہے مولویوں کی چپٹ گٹو بنی ہوئی ہے، خود نہ سوچتے ہیں نہ سمجھتے ہیں نہ کسی کی بات مانتے ہیں۔ اچھا، یہ امام مہدی علیہ السلام کو گالیاں ہی دیتے ہیں اور دے رہے ہیں۔ جو امام مہدی علیہ السلام کو گالیاں دے اس پر لعنت، اس کے ماں باپ پر لعنت، اس کے پڑھانے والوں پر لعنت، اللہ کی لعنت و ساری مخلوق کی لعنت۔ وہ بے غیرت جاہل ترین لوگ نہ قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، نہ انہیں حدیث کا کوئی علم ہے لعینوں کو، نہ ان کو تورات و انجیل کا علم ہے، ایسے کتے کی طرح بھاؤ کرتے رہنا، یہ کوئی انسانیت نہیں ہے۔ اللہ کی لعنت ہو ان پر جو معصوم ائمہ کے خلاف بات کرے۔ یہ قرآن، یہ بائبل، یہ انجیل ہے، یہ اللہ کا کلام ہے جو میں تمہیں سنا رہا ہوں۔ جو اللہ کے کلام کو نہ مانے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہ 1260 دن سے مراد 1260 سال ہے، یعنی امام جب پیدا ہوئے اپنے پیدا ہونے کے دن سے ظہور تک 1260 سال کے بعد ظہور کریں گے، یعنی پیدا ہوں گے تو 1260 سال تک وہ ظہور نہیں فرمائیں گے۔ جب اس کی عمر 1260 سال ہوگی پھر وہ ظہور فرمائیں گے۔ یہ اس کی عمر بتائی گئی ہے۔ اب یہاں پیدا شدہ ہے، اور جہاں عیسیٰ علیہ السلام ہے وہیں امام مہدی علیہ السلام ہے۔ تم کہتے ہو عیسیٰ چوتھے آسمان، اگر وہ چوتھے آسمان پر ہے تو مہدی علیہ السلام بھی چوتھے پر ہیں، کیونکہ تم نے یہ انجیل کی آیت سنی ہے نا کہ اس کا بچہ یکا یک خدا اور اس کے تخت کے پاس پہنچا دیا گیا، یہ تم تو سنا ہے۔ حالانکہ یہ تمہارے انداز بالکل غلط ہے۔ مہدی علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام دونوں زمین پر ہیں، مگر تم کہتے ہو تم سے کون منوائے؟ تم تو کبھی نہیں مانو گے۔ یہ ایک ایک بات منوانے کے لیے ہمیں گھنٹوں ضائع کرنا پڑتے ہیں۔ تو پھر آسمان پر لڑائی ہوئی، جب وہ آسمان پر پہنچا دیا گیا عورت بھاگ گئی اس بیابان کو جہاں 1260 دن تک اس کی پرورش کی جائے گی۔ پھر آسمان پر لڑائی ہوئی، میکائیل اس کے فرشتے اژدہا سے لڑنے کو نکلے اور اژدہا اور اس کے فرشتے ان سے لڑے لیکن غالب نہ آئے۔ اژدہا سے مراد شیطان ہے، یعنی شیطان نے زمین پر امام مہدی علیہ السلام کو شہید کرانے کی بڑی کوشش کی، وہ کامیاب نہ ہو سکا، فرشتے اس کی حفاظت کرتے رہے اور پھر وہ شیطان زمین پر گرا دیا گیا۔ تو جب اب کے اس نے اس عورت کو ستایا جو بچہ جنی تھی، یعنی اس قوم کو، وہ قوم شیعہ جو مہدی علیہ السلام کو مانتے، 12 اماموں 12 ستاروں والی قوم، اس کو ستایا۔ تو اللہ تو یہ فرما رہے ہے، اور جب اس کو ستایا تو وہ جو بیٹا جنی تھی تو اس عورت کو بڑے عقاب کے 2 پر دیے گئے، تاکہ سانپ کے سامنے سے اڑ کر بیابان میں اپنی اس جگہ پہنچ جائے جہاں ایک زمانہ اور زمانوں اور آدھے زمانے تک اس کی پرورش کی جائے گی۔ ایک زمانہ یعنی 1000 سال، 2 زمانوں یعنی 200 سال، آدھا زمانہ یعنی 60 سال، تاکہ اس قوم کی پرورش وہاں عقاب کے 2 پر دیے گئے تاکہ اڑ کر اژدہا سے اتنی دور چلی جائے۔ عقاب چونکہ دور تک اڑتا ہے، یعنی مطلب ہے پہلے تو شہر با شہر وہ قوم وہ ہجرت کرتی رہی، یعنی بصرہ والے وہ چلے گئے کوفہ میں تو کوفہ والے چلے آئے بصرہ میں تاکہ ہمیں کوئی پہچان نہ سکے۔ جب وہاں پر بھی ان کی جاسوسی کر کے قتل کیا گیا تو وہ قوم دور دراز ملکوں میں سفر کر گئی، غیر ملکوں میں جہاں پر مسلمان نہ تھے وہاں پر 12 اماموں والی قوم چلی گئی۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ اب میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، یہ انجیل کہہ رہی ہے۔ اچھا، پھر صاحب نے اس عورت کے پیچھے اپنے منہ سے ایک ندی بہا دی تاکہ ندی کی طرح پانی بہایا تاکہ اس عورت کو اس ندی میں بہا دے۔ ندی کی طرح پانی، یہ ندی جو ہوتی ہے اس کی حکومت کو ندی سے تشبیہ دی جاتی ہے، یعنی مخالف حکومتوں نے ان ملکوں کو جہاں وہ شیعہ لوگ پہنچے تھے، سید پہنچے تھے، ان کو فتح کر کے ان ملکوں میں ان کو قتل و غارت شروع کر دی۔ آپ کو سمجھ آ گئی بڑی فتوحات کی کہ جہاں شیعہ اور سید ہجرت کر کے گئے دور دراز ملکوں میں، اس
ائمہ کے دشمن حکومت نے ان کو فتح کر کے ان ملکوں کو وہاں پر قتل کرنا شروع کر دیا، ان کو وہاں پر بھی ان کو جگہ نہ ملی، تو پھر کیا کیا، زمین نے اس عورت کی مدد کی اور اس ندی کو جذب کر لیا، اس پانی کو جذب کر دیا، یعنی پھر زمینی اسباب سے ان کی حکومت گرائی جاتی رہی۔ جو شیعہ کا دشمن بنتا تو اور کوئی نہ کوئی ان کا دشمن بن جاتا، وہ حکومت ختم ہو جاتی۔ اب بھی جو شیعہ کے دشمن ہوں گے انشاءاللہ العزیز وہ لعین قتل ہوں گے جو شیعہ کو قتل کر رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ انتقام لیتا ہی رہے گا جب تک امام مہدی نہیں آتا، اس وقت تک اللہ کا ذمہ ہے۔ اس کے بعد امام دیکھیں ان کا کیا حشر کرتا ہے۔ تو پھر اس کو جذب کر لیا اور اس اژدہا کو یعنی اس ابلیس کو اس عورت پر بڑا غصہ آیا، کیونکہ وہ امام قتل نہیں کرا سکا نہ اس قوم کو ختم کرا سکا، تو وہ غصے میں تھا۔ تو وہ عورت کی اس باقی اولاد سے لڑنے کو گیا، جو اب یہ آخری بات سمجھنے کے لائق ہے، آخری اولاد سے لڑنے کو گیا جو خدا کے حکموں پر عمل کرتی ہے، یعنی یہی قوم شیعہ ہے جو خدا کے حکموں پر عمل کرتی ہے۔ یہ انجیل مکاشفہ عارف یوحنا پڑھ رہا ہوں، اور یہ مکاشفہ کا باب نمبر 12 ہے، مکاشفہ عارف یوحنا کا باب نمبر 12 ہے، آپ بھی پڑھ لیں، انجیل میں پڑھ لیں۔ تو جو خدا کے حکموں پر عمل کرتی، انجیل کہہ رہی ہے یہی 12 اماموں والی قوم ہے جو خدا کے حکموں پر عمل کرتی ہے، اور اس کے لیے لڑنے کے لیے گیا، اور جو یسوع کی گواہی دینے پر یعنی حضرت عیسیٰ کے نزول کی گواہی دینے پر قائم ہے، وہ لڑنے کو گیا اور سمندر کی ریت پر جا کھڑا ہوا۔ پوری طرح اگر یہ واقعات پڑھنا تو میری کتاب انکشافات بالآیات المتشابہات لے لیں، یعنی مقصد اب میں نے جو کچھ بیان کیا ہے کہ عارف یوحنا نے فرمایا، یہ انجیل مکاشفہ عارف یوحنا باب نمبر 12 سے میں نے شروع کیا ہے۔ آپ فرما رہے ہیں کہ پھر ایک آسمان کا دروازہ کھلا، میں نے دیکھا کہ ایک بڑا نشان دکھائی دیا، ایک عورت نظر آئی جو سورج کو اوڑھے ہوئے تھی، چاند اس کے پاؤں کے نیچے تھا، 12 ستاروں کا تاج اس کے سر پر، وہ بچہ جننے کی تکلیف میں تھی، آخر وہ بچہ جنی جو لوہے کے آسا سے قوموں پر حکومت کرے گا۔ اور پھر ایک بڑا نشان دکھائی دیا، ایک بڑا لال اژدہا جو ابلیس و شیطان کہلاتا ہے، اس عورت کے آگے جا کھڑا ہوا تاکہ جب وہ جنے تو اس کے بچے کو نگل جائے، یہ میں زبانی پڑھ رہا ہوں، اس کے بچے کو نگل جائے اور یکایک نگل جائے، مگر وہ بچہ جنی، اور پھر اس کا بچہ یکایک خدا اور اس کے تخت کے پاس پہنچا دیا گیا۔ یہ ہے آیاتیں۔ تو پھر آسمان پر بڑی لڑائی ہوئی، میکائیل اس کے فرشتے اژدہا اور اس کے فرشتے سے لڑے، یعنی جنات سے لڑے، تو انہوں نے اپنی جان کی پرواہ تک نہ کی۔ آخرکار ابلیس کو زمین پر گرا دیا گیا۔ تو اس کے بعد اس ابلیس کو اس عورت پر بڑا غصہ آیا، اور اس نے اس عورت کی اولاد کو ستایا، اور اس نے اس عورت کے پیچھے ندی کی طرح ایک پانی بہایا تاکہ وہ عورت اس میں ڈوب جائے، مگر زمین نے اس عورت کی مدد کی، یعنی اس قوم کی، اس عورت سے مراد قوم ہے کہ اس ندی کو اس پانی کو جذب کر لیا، یعنی وہ حکومتیں جو شیعہ کی دشمن بنتی تھیں وہ ان کو اللہ نے اپنے زمینی اسباب کے ساتھ تباہ و برباد کر دیا۔ کسی نے قتل کر دیا، کسی ماشاءاللہ خلافت مآب کو کوئی مر گیا، کچھ ہو گیا، اور کوئی دوسرا خلافت مآب آ گئے، اسے خلافت مآب آتے رہے اور خلافت مآب چلتے بنے، اللہ کے غضب کا نشانہ بنتے رہے۔ اور پھر ابلیس کو بڑا غصہ آیا، وہ اس عورت کی اولاد سے، باقی اولاد سے جو خدا کے حکموں پر عمل کرتی، یسوع کی گواہی دینے پر قائم ہے، لڑنے کو گیا، سمندر کی ریت پر جا کھڑا ہوا۔ وہ سمندر کی ریت جو ہے اس سے مراد یہ کویت کا ساحل ہے، بندرگاہ جو ہے کویت کی یا بصرہ کی، یہ ساحل ہے سمندر کے، ان کو سمندر کی ریت پر جا کھڑا ہوا۔ یہ اقوام متحدہ کی فوجوں کا بیان ہے کہ وہاں پر یہ اقوام متحدہ کی فوجوں کو یہ شیطان لا کھڑا کرے گا، اور یہ پھر وہاں عراق میں کون سی قوم ہے خود جانتے ہیں نا، پھر ان سے لڑیں گے۔ اس کے بعد یہ لڑنے کے بعد شام پر، پہلے بھی عراق سے لڑ چکے ہیں، پھر شام پر حملہ ہوگا۔ پھر یہ آگے جو بیانات ہیں بہت لمبے ہیں، شام کے بعد مصر پر،
اور شام پر جناب کا خلیفہ صاحب آئے گا، سفیانی صاحب 9 یا 11 مہینے حکومت کرے گا. اس کی اصلاحات جو ہوں گی وہ یہ ہوں گی کہ تلاش کرو جہاں پر کوئی شیعہ عالم ہو یا کوئی بڑا آدمی ہو شیعہ کا، اس کو قتل کرو. یہ قتل غارت کرا رہا ہوگا کہ امام مہدی علیہ السلام تشریف لائے گئے. یہ 9 یا 11 ماہ کے بعد نہ اس کے مجاہدین ہوں گے، نہ یہ جناب خلیفہ صاحب ہوگا. بیشتری خلیفہ، ویسے خلیفے جو بنتے ہیں ماشاء اللہ ایسے خلیفے ہوتے ہیں کہ جب خلافت پر آتے ہیں تو 5-6 سال کے بعد خلیفہ صاحب آگے، امیر المومنین آگے، امریکہ کے کتے پیچھے ہوتے ہیں. یہ ہے تمہاری خلافت. اب آپ کو ناراضگی ہوگی، میں لیکن صحابہ کی گستاخی تو نہیں کی، میں تمہیں سمجھانے کے لیے کوشش کر رہا ہوں. یہ ایسی ذرا توجہ کرو، نہ تمہیں متشابہات سمجھ میں آتی ہے نہ بینات کو تسلیم کرتے، تو ہم کیا کریں؟ تو میں نے امام مہدی علیہ السلام کے متعلق انجیل سے بیان کر دیا ہے. ناظرین، میں کوشش کرتا ہوں مختصر کروں، مگر کیا کروں کہ بیان لمبا ہوتا، سمجھنے کے قابل نہیں ہوتا، سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. تو اس لیے آپ بھی مہربانی کر کے ایک تو پڑھا کریں، سنا کریں. دوسری بات یہ ہے کہ سننے کے علاوہ خدا کا واسطہ کیا تم اتنا نہیں کر سکتے کہ میرے جو شیئر بھی کریں اور لائک تو کر دیا کریں، مہربانی کریں اور شیئر کریں تاکہ آگے آپ کے دوست سن سکیں، تو یہ آپ کو ثواب ہوگا. اور جو کوئی میں نے بیان کیا ہے انجیل سے یا قرآن سے بیان کر رہا ہوں، کوئی شخص رابطہ کرے، میں نے فون نمبر بتا دیا ہے. اور اس وقت میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.